غالب کے جو بین الاقوامی جو پروگرام چل رہا ہے، جس میں پہلے افتتاح ہو رہا ہے، یہاں پہ ایوارڈ فنکشن بھی دیا جائے گا، شام غزل کا پروگرام ہے. آئیے دیکھتے ہیں اندر کون کون لوگ آئے ہیں اور کن کن لوگوں کو ایوارڈ ملے گا. میرے نظر میں ہندوستان کے 19ویں صدی میں سب سے بڑے شاعر ہیں اور سب بھاشاؤں کو ملا کر سب سے بڑے شاعر، اور ان سے بھارت میں آدھونکتا کی شروعات ہوئی. نذیر صاحب، آج آپ کو ایوارڈ دیا جا رہا ہے، اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے، خاص کر غالب صاحب کے اوپر؟ غالب صاحب کا نام ہی ہے جو مجھے کھینچ کے لایا ہے، ورنہ میں ایوارڈز کے فنکشنز میں عام طور پہ جاتا نہیں ہوں کبھی بھی، کیونکہ جو کمپٹیٹیو ایوارڈز ہوتے ہیں ان سے مجھے بہت کوفت ہوتی ہے. لیکن یہ ایک بہت ہی حوصلہ بڑھانے والی بات ہے کہ غالب اکیڈمی نے مجھے اس قابل سمجھا. سر، آپ نے غالب صاحب کا رول بھی کیا ہے، آج آپ غالب کے ایوان غالب میں آئے ہوئے ہیں، تو ظاہر آپ کیا محسوس کریں گے، تھوڑا سا لوگوں کو بتائیں. میں سوچ رہا ہوں کہ غالب صاحب اگر خود یہاں ہوتے تو وہ کیا سوچتے. یہ میری سمجھ میں نہیں آیا. سر، ذرا سا وہ ایک شعر سنا دیجیے جو آپ جاتے تھے وہ مسجد سے جو واپس آ جاتے تھے. سر پلیز. بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، تم ہی کہو یہ انداز گفتگو کیا ہے. دہلی اور بیرون دہلی سے تشریف لائے تمام انعام یافتگان، فاضل مقالہ نگار حضرات اور تمام شرکا کا میں صمیم قلب سے استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں، اور اس بات کے لیے بھی شکر گزار ہوں کہ اس سرد موسم میں سفر کی زحمت برداشت کر کے آپ نے اس سیمینار کو رونق بخشی. یقیناً آپ تمام حاضرین اور وہ لوگ جو بھی آج کل اور پرسوں اس اجلاس میں شریک ہوں گے، آپ سب کی تشریف آوری ہمارے لیے باعث افتخار ہے. اس سے پہلے کہ میں بین الاقوامی غالب سیمینار کے آغاز کا غالب انسٹیٹیوٹ کی ایک خوبصورت روایت رہی ہے کہ ہم اپنے مہمانوں کے استقبال پھولوں سے کرتے ہیں. اہم بات ہے کہ کوئی زبان اپنی سرگرمیوں کے بلبوتے ہمیشہ جانی پہچانی جاتی ہے، اور آج کا دور چونکہ تشہیری دور ہے، تو اس دور میں اگر ہم اپنی تہذیبی، ادبی، علمی سرگرمیوں کو جاری نہ رکھیں تو یقیناً کہیں نہ کہیں ہم اپنے نقوش کو دھندلا کریں گے. تو یہ خوشائند بات ہے کہ غالب انسٹیٹیوٹ ہر سال بڑے اہتمام کے ساتھ اس طرح کی تقریبات، غالب صدی تقریبات اور بہت سے پروگرام کرتی رہتی ہے. اس سال جو انعام دیے گئے ہیں یقیناً بڑے انعام ہیں، اور ہر سال جو بھی انعام دیے گئے ہیں بہت ہی جینوئن ہوتا ہے. اور اس سال نثر کے لیے پروفیسر سید محمد اشرف صاحب کو دیا گیا، شمس ابراہیمی صاحب کو دیا گیا. یہ ایک میسج ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ صرف درسگاہوں سے وابستہ حضرات کو دیا جا رہا ہے، بلکہ وہ لوگ جو درسگاہوں سے الگ ہٹ کر کے بھی بدایونی صاحب کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کام کر رہے ہیں، تو یقیناً ان کی خدمات کا اعتراف ہونا چاہیے. تو اس حوالے سے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور غالب انسٹیٹیوٹ کو اس لیے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اہم شخصیات کا انتخاب کیا ہے، اور نیک تمنائیں پیش کرتا ہوں کہ اس طرح کی تقریبات اور اس طرح کی سرگرمیاں جاری و ساری رہیں. بہت بہت شکریہ جناب. غالب ایوارڈ جو ہے یہ اردو کا بہت قدیم ایوارڈ ہے، اور جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے فکشن کا پہلا ایوارڈ، یعنی جو آج مجھے ملا ہے وہ فکشن میں ملا ہے. یہ سب سے پہلے قاضی عبدالستار کو ملا تھا، پھر قرۃ العین حیدر کو، اور عصمت چغتائی کو، اور کرشن چند کو. مطلب اس کی ایک بڑی قدیم اور بڑی مضبوط تاریخ ہے. اور غالب انسٹیٹیوٹ بہت غالب کے سلسلے میں کام کرتا ہے، غالب کے معاصرین کے سلسلے میں کام کرتا ہے، اور صدیق الرحمان قدوائی صاحب جو ہے وہ بہت دل جمعی کے ساتھ اپنی سربراہی میں یہ سب کام کراتے ہیں. اور جسٹس دریس صاحب، مدر دریس صاحب، ان کی سرپرستی میں یہ ادارہ چل رہا ہے، جو اس بات کی ضمانت ہے کہ اس ادارے سے جو ایوارڈ ملتے ہیں وہ معتبر ایوارڈ ہوتے ہیں. تو میں بہت ایمانداری سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جن لوگوں کو یہ ایوارڈ اس سال ملے ہیں، میں ہر سال کے ایوارڈ پہ کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا کیونکہ اتنا میں ٹور نہیں لگاتا رہتا، لیکن اس سال جو ایوارڈ ملے ہیں یہ میرے علاوہ تمام لوگوں کو، ان لوگوں کو ملے ہیں جو بہت معتبر لکھنے والے ہیں. یہ غالب ایوارڈ تو ہر سال ان لوگوں کو ملتا ہے جو کچھ کام وام کرتے ہیں،
मुझे इसलिए मिल गया कि मैंने कोई काम नहीं किया और बहरहाल इस बार जो अवार्ड दिए गए हैं खासकर जो फिक्शन पर और इनको एज ए एक्टर नसीर भाई को बहुत नसीर साहब तो वेल डिजर्विंग आदमी थे। तबस्सुम फरहान मिर्जा जी फ्रॉम फातिमा अकेडमी जी। आप जो प्रोग्राम में आई हैं गालिब साहब के प्रोग्राम में, क्या कहना चाहेंगे खासकर गालिब के हवाले से? गालिब के हवाले से देखिए एक तवील ज़माना गुजरा है गालिब का, अगर हम उनकी किताबें उठा करके देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर से बेहतर शेर आपको उसमें मिलेगा। और क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी जो जनरेशन है वो आगे की तरफ जाते जाते पीछे भी मुड़ के देखती रहे, इसलिए हम इन लोगों को दिखाने के लिए लाए हैं ऐवान गालिब की जगह और गालिब के मुशायरे। मेरा नाम नोमा फ़ारूक़ी है और प्रोग्राम की इत्तला मुझे इंटरनेट से मिली कि बहुत मशहूर शायर गालिब के ऊपर इतना अच्छा एक सेमिनार भी है और गज़ल का प्रोग्राम भी है और मुशायरा भी है, तो उसी के लिए इतनी सारी लोगों की भीड़ आज जुटी है। और पुरानी दिल्ली के लोगों के लिए तो गालिब वैसे भी बहुत स्पेशल है क्योंकि वहीं उनकी रिहाइश थी, वहीं उनका भी घर है, तो इसलिए हम सबको आना पड़ा। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है, पुरानी दिल्ली वालों के लिए बहुत अच्छे, रहते भी वहीं थे और उनकी ससुराल भी वहीं थी, तो शायद आप इतने ज़ौक़ से यहाँ पर आई हैं तो आपको उनको कोई शेर याद है? जी बिल्कुल, बताए सुनाएं। ये न थी हमारी किस्मत के विसाल यार होता, अगर और जी लिए होते यही इंतज़ार। देखिए मतलब हर आदमी इस उसमें है कि यहाँ पर जो प्रोग्राम हो रहा है इस प्रोग्राम में देखें और इसका हिस्सा बने, और आप भी आए। ये 3 रोज़ प्रोग्राम चलेगा, 22, 23, 24 को ऐवान गालिब में प्रोग्राम देखना ना भूलें। दिल्ली से एम रामिश। सियासी तकदीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले खबरें मिलती रहें।